اپنی امتی رب اپنی امتی، اے اللہ میری امت کمزور ہے، اے اللہ میری امتوں سے نمازوں کا حساب نہ لینا، اے اللہ میری امتوں سے زکاتوں کا حساب نہ لینا، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء آیا ہے نا تو اللہ اکبر اپنی زبان پہ لے کے آیا ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام دنیا کے اندر ہے، اللہ اکبر نمازوں پڑھ رہے ہیں، اپنی امت کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 70,000 صبح شام فرشتے آ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ مصطفیٰ کریم کو کس قدر امتیوں سے پیار ہے۔ آج اللہ اکبر، آج کا نوجوان زنا کے اڈے کو آباد کرتا ہے، یا مصطفیٰ جان کریم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ آج کا نوجوان اللہ اکبر، آج کا نوجوان شراب کے اڈے کو آباد کرتا ہے، کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، آج کا نوجوان گناہ کرتا ہے تو اپنے دوستوں میں گناہ کا بھی تذکرہ کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آج کو جانتے ہو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کو جانتے ہو تاریخ، آج کو جانتے ہو ترقی یافتہ کا دور ہے، لیکن اللہ اکبر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز یہ 4 دن کی رونق زندگی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ عرض کر رہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے اللہ میری امت کمزور ہے، اے اللہ میری امتوں کے نمازوں کا حساب نہ لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر آپ کے پیر مبارک کے اندر ورم آ جاتا، کھل جاتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں باپ کے قدموں پہ قربان، عبادت تھوڑی سی کم کر دے، آرام فرما لیجیے، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ جانتی ہو میری امت کمزور ہے، رب فرمائے گا فقال اذا كان يوم القيامة، قیامت کی روز رب تبارک تعالیٰ فرمائے گا میری امتیوں سے نماز کا حساب لے گا، میری امتی نمازوں کا حساب نہ دے سکے گی۔ اے عائشہ میری امت کمزور ہے، اے عائشہ میری امت کمزور ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام پوری رات جا نماز پہ کھڑے ہو کر کے جنہوں نے سورہ یاسین کا پتہ بتایا ہے، جنہوں نے سورہ مزمل کا پتہ بتایا ہے، جنہوں نے سورہ مدثر کا پتہ بتایا ہے، جنہوں نے سورہ جن کا پتہ بتایا ہے، جنہوں نے پورے قرآن کے اندر 114 سورہ کا پتہ بتایا ہے، اسی جا نماز پہ کھڑے ہو کر کے رات گزر جا رہی ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے کہ حق نے فرمایا کہ بخشا اور فرماتے ہیں جمیل قادری جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا۔ جانتے ہو پہلے شعر کا ترجمانی ہو جائے، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، پوری دنیا جانتی ہے مرنا ہے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، سب کو معلوم، لیکن آج جانتے ہو ہم جانتے ہیں مرنا ہے، سب کو رب کی جانب لوٹ کر کے جانا ہے۔ انہی ہاتھوں نے کتنے لوگوں کو مٹیاں دے دے کر کے تھک گیا ہے، انہی آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے کتنے لوگوں کو دفن کرتے دیکھا ہے، انہی پیروں نے چل کے کتنے قبرستان تک لوگوں کو پہنچایا ہے، لیکن اللہ اکبر گناہ کرتے ہوئے اسی ہاتھ کو اللہ اکبر رکنے پہ آراستہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز اللہ اکبر جمیل قادری فرماتے ہیں جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، آپ کو معلوم ہے نا دو فرشتے ایک کا نام منکر دوسرے کا نکیر، زمین آسمان چیرتے ہوئے آتے ہیں، جیسے ہم بندے کو دفن کر کے آتے ہیں، مسلمان بندے کو جیسے قبر کے حوالے کرتے ہیں، اللہ جنازہ ہونے کے بعد لوگ اس کے قبر کے اندر دفنا دیتے ہیں، لوگ چلے جاتے جیسے 40 قدم قبرستان سے ہٹتے ہیں اور لوگ اس قبر کے اوپر اذان ہوتی ہے جیسے وہ 40 قدم دور پہ جاتا ہے، ایک کا نام منکر دوسرے کا نکیر۔ اللہ اکبر یہ تو جانتا ہے پیڑ جس پیڑ کے سائے کے نیچے بیٹھے اس سے بڑے بڑے ان کے ناخن ہیں، اللہ اکبر اس سے کہیں اس سے ڈبل ان کے بال ہے، اللہ اکبر جانتے ہو اللہ نیلی آنکھ لے کے آتے ہیں، بندے کو جھجھوڑتے ہیں اور قبر کے اندر
کہتے ہیں من ربک تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اسے قبر کے اندر سوال کیا جا رہا ہے ما دین کا تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی شان ھذا الرجل، سوال کیا جا رہا ہے، تین سوال کیا جا رہا ہے قبر کے اندر۔ من ربک تیرا رب کون ہے؟ آج تجھے پوچھا جا رہا ہے اللہ نے تجھے دنیا میں پیدا کیوں کیا تھا؟ آج تجھے رب تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کیوں تھا؟ اللہ اکبر۔ آج تجھ سے حساب و کتاب کی باری ہے، سوال کیا جا رہا ہے من ربک تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ دنیا کے اندر زنا کرتا تو وہ جواب دے سکتا کیا؟ دنیا کے اندر بدنمازی تھا جواب دے سکتا ہے کیا؟ دنیا کے اندر اللہ اکبر کبیرہ گناہوں کے اندر صبح سے لے کے شام تک ملوث رہتا تھا اور حرام پہ حرام کام کرتا تھا، کیا جواب دے سکتا ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں تو اردو نہیں چلنے والی ہے، ہماری مادری زبان بھوجپوری نہیں چلنے والی ہے، ہمیں تو عربی کے اندر جواب دینا ہوگا۔ سوال کیا جا رہا ہے من ربک تیرا رب کون ہے؟ اگر اللہ اکبر نوازی ہے تو جواب دیا جا رہا ہے رب اللہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا جا رہا ہے ما دین کا تیرا دین کیا ہے؟ اگر دین سے اللہ محبت کیا ہے، کوئی امام صاحب سے پوچھے ماشاءاللہ ان کے ہاتھوں نے کتنے مساجدوں کو سوار دیا ہے، کتنے مساجدوں مدارسوں کو قائم و دائم تک پہنچایا قاری محفوظ الرحمان صاحب نے۔ اللہ اکبر۔ ان کا علم نافع ہے، مصطفیٰ کریم کا حدیث ہے علم ینتفعوا، اے لوگوں ایسے علم کو حاصل کرو جو علم نافع ہو۔ الحمدللہ ان کا علم نافع ہے، ماشاءاللہ خود قرآن پڑھتے ہیں، دوسرے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے دنیا کا بہترین وہ انسان ہے جو خود قرآن پڑھے دوسرے کو قرآن پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ آگے آؤ چلو۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا جا رہا ہے من ربک تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا تیرا دین کیا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے ما تقول فی شان ھذا الرجل، اللہ کے رسول علیہ السلام کو قبر کے اندر لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے ما تقول فی شان ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا خیال کیا ہے؟ اگر مصطفیٰ کی جانے مصطفیٰ جانے رحمت سے محبت کی ہو، محبت جانتے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا محبت جانتے ہو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تیری فجر کی نماز کہاں ہے؟ مصطفیٰ جانے رحمت فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے۔ تیرا اللہ اکبر ظہر کی نماز کیا ہے؟ مصطفیٰ جانے رحمت فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ تیری عصر کی نماز کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں نماز میری قلب کو سکون ہے۔ تیری مغرب کی نماز کہاں ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تیری عشاء کی نماز کہاں ہے؟ اللہ اللہ میرے عزیز، اسی لیے تو جمیل قادری فرماتے ہیں جب فرشتے قبروں میں جلوہ دکھائے آپ کا، وہ سما پہ پیارے آقا الصلاۃ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بول نہیں ہو رہے، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے امام الانبیاء، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اپنے رب کو راضی میں لگے ہیں، اپنے رب کی عبادتوں ریاضت میں لگے ہیں۔ آدم علیہ السلام سجدہ کر رہے تو سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین حاضر ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا کریم فرماتے ہیں اے جبریل امین، کیا تم نے میری امتیوں کو جہنم میں دیکھو یا نہیں؟ اتنا کہنا تھا، جبریل امین خاموش ہو گئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے جبریل میری امتیوں کا حال کیا ہے؟ میری امتیوں کو جہنم میں دیکھو یا نہیں دیکھے ہو؟ اللہ اکبر۔ جبریل امین خاموش ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے اے جبریل امین میری امتیوں کا حال کیا ہے؟ جبریل امین اسرار، میرے آقا اسرار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر عرض کرتے یا مصطفیٰ جان رحمت اے آقا کریم میں نے آپ کی امتیوں کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا امام الانبیاء دنیا کے اندر آیا نا تو امام الانبیاء یہ سب میرے آقا فرماتے ہیں رب اپنی امتی کے بعد میرے آقا جبریل امین سے عرض کرتے ہیں
میرے امتیوں کا حال کیا ہے؟ تم میرے امتیوں کو جہنم میں دیکھو یا جنت میں دیکھو ہو؟ تیسری مرتبہ اسرار کی بات عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے آپ کے امتیوں کو جہنم میں دیکھا، اس طرح کہنا تھا کہ امام الانبیاء رونے لگتے ہیں، ظروفدار روتے ہیں، اللہ اللہ اس قدر روتے کہ آپ کے آنکھوں سے دریا بہنے لگتا ہے۔ آپ اللہ اکبر امام الانبیاء ہے۔ جو لوگ سعودی عربیہ سے تعلق ہے ان کو معلوم ہوگا، جو لوگ عمرہ کیے ان کو معلوم ہوگا کہ مسجد نبی کی شان کیا ہے۔ اس مسجد نبی کے اندر مصطفیٰ جان رحمت 5 وقت کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کے کان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے امتیوں کا حال کیا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے کہ میں نے آپ کے امتیوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اس طرح کہنا تھا تو امام الانبیاء نے مدینہ چھوڑ کر کے اللہ اکبر ایسے جنگل کے جانب رخ کر لیے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور رو رہے ہیں، اللہ اکبر اس قدر رو رہے ہیں۔ اب مدینہ کے اندر ظہر کی اللہ اکبر امام الانبیاء نے نماز نہ پڑھائی گئے، صحابہ حیران و پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے امام الانبیاء ہے تو کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر آپ کو تلاشا جا رہا ہے، امام الانبیاء مدینہ کے اندر نہ ہے۔ اللہ اللہ پھر عصر کی اذان ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا جا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت نہیں ہو رہی ہے۔ ان نمازیوں سے پوچھو امام کی محبت کیا ہے، ان نمازیوں سے اگر جانتے ہو اگر مقتدی کو امام مل جائے تو جانتے ہو مقتدی کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر جانتے ہو امام کو مقتدی مل جائے تو جانتے ہو امام کی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ ایسے مقتدی تھے، صحابہ تھے، نبی کو اللہ فقط تلاش میں نکلے ہیں تو اللہ خاتون قیامت خاتون جنت کی بارگاہ میں یہ بات پہنچائی گئی کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ میں نہ ہے، تو اللہ فقط تمام صحابہ نکل پڑے ہیں، مدینہ کے اندر تلاشا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ جب مدینہ کے اندر نابیدے ہیں تو جنگل کے جانب رخ کیا جا رہا ہے، جنگل کے اندر جانتے ہو آج بھی اس سعودی عربیہ میں جانتے ہو آج بھی بکریوں کو اللہ اللہ پالن کیا جاتا ہے، آج بھی بکریوں کو چرایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر ایک چرواہ بکریوں کو چرایا کرتا تھا، جنگل کے قریب صحابہ کرام کی جماعت پہنچتے ہیں، وہ صحابہ کرام چرواہ سے عرض کرتے ہیں کیا تو نے مازل الفصل کو دیکھا ہے کیا تو نے طہواسین کو دیکھا ہے کیا تو نے میرے امام الانبیاء کو دیکھا ہے کیا؟ اللہ اکبر چرواہ جواب دیتا ہے طہواسین ہے یہ کون؟ یہ طہواسین ہے کون؟ امام الانبیاء ہے کون؟ یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن کوئی شخص مدینہ سے آیا ہے، جیسے اس نے اپنے پیشانی کو جھکایا ہے، اپنے پیشانی کو جھکا کر کے رونے لگا ہے، اور اس کی رونے کی آواز میری بکریوں نے سنی ہے، تو میری بکریاں نہ کچھ کھا رہی ہیں، نہ میری بکریاں چل رہی ہیں، نہ میری بکریاں اٹھ رہی ہیں۔ جب سے وہ شخص رو رہا ہے، مدینے سے آنے والا شخص رو رہا ہے، اس کی رونے کی وجہ سے آج یہ اس کی رونے کی وجہ سے تمام بکریاں رو رہی ہیں۔ اللہ اللہ ادھر سننا تھا، صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، اللہ اللہ صحابہ کرام اللہ آگے قدم کو بڑھاتے ہیں تو دیکھتے کہ امام الانبیاء اللہ اپنے پیشانی کو جھکا کر کے اپنے سجدے کے اندر رکھ کر کے کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو، اے اللہ میری امت کمزور ہے، اے اللہ میری امت سے نمازوں کا حساب نہ لینا، اے اللہ میری امت کو رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، آؤ میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ اللہ یہ عرض کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ فقط تمام صحابہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت رو رہے ہیں۔ اللہ فقط آؤ ایمانن کے طور پہ بتاتا ہوں، صدیق اکبر سے لے کر کے عشرہ مبشرہ کے تمام صحابہ دنیا کے اندر آئے، جب انہوں نے رب کو راضی کرنا ہوا سجدہ کیے تو سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں۔ آؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں بغداد لے کے چلتا ہوں، غوث اعظم سے کتنا عبد القادر جیلانی بغداد کے اندر گئے تو آپ سجدہ کر رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، تو
सजदे के अंदर सुभान रब्बिल आला पढ़ रहे हैं। गरीब नमाज आप अजमेर की सरजमीन पे आते हैं, आप सजदा कर रहे हैं, सजदे के अंदर सुभान रब्बिल आला पढ़ रहे हैं। आगे चल के देखो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली की सरजमीन पे सजदा कर रहे हैं, तो सजदे के अंदर सुभान रब्बिल आला पढ़ रहे हैं। और मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सिमनान से आए हैं, अपने रब को याद कर रहे हैं। छौछा के अंदर आप सजदा करके अपने रब को याद कर रहे हैं। उस सजदे के अंदर कह रहे हैं सुभान रब्बिल आला, अल्लाह अकबर। ये तमाम अल्लाह वालों की जमात आप और आप जुमा की नमाज पढ़ने कारी महफूजुर रहमान साहब के पीछे जाते हैं। जब कारी महफूजुर रहमान नमाज पढ़ाते जुमा के, तो इनके पीछे जब हम सजदा करते हैं तो सजदे के अंदर सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं। सुभान रब्बिल आला यानी अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं। लेकिन कुर्बान जो इमामुल अंबिया पे आप सजदा किए हैं, तो आप बल्कि ये याद कर रहे हैं रब्बि हब्ली उम्मती, रब्बि हब्ली उम्मती। अल्लाह अकबर। सहाबा अर्ज कर रहे हैं, सहाबा रोने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने सर मुबारक को सजदे में रख के दुआ फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सजदे को आप अपने सर मुबारक को सजदे से ना उठाए। सहाबा किराम की जमात ने आपस में मशवरा किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कभी जलाल में आ जाते थे, आया हजरत खातून क़यामत फातिमा ज़ोहरा आ जाती थी तो जलाल खत्म हो जाता था। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा के पास ये खबर पहुंची है, तो फातिमा अल्लाह खातून जन्नत खातून क़यामत हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला नबी के पास आई तो अर्ज करती है, ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम, ऐ ताहवासीन अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए। इतना कहना था। मेरे आका अलैहिस्सलाम रोए जा रहे हैं, रोने की वजह से पूरा मदीना रो रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत फातिमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आज अगर आपने सर मुबारक को सजदे से ना उठाया तो फातिमा क़यामत आने से पहले दूसरी क़यामत कर देगी। इतना कहना था। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ दाइर सिदरा, ऐ बुलबुल सिदरा, ऐ रूहुल अमीन जिब्रील अमीन, ऐ जिब्रील अमीन, ऐ मेरे महबूब की चौखट पे अल्लाह के रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में हाजिर होकर के कह दे, अल्लाह ताला ने आपके उम्मतियों को माफ फरमा दिया है और जन्नत का परवाना अता कर दिया है। लिहाजा आप अपने फातिमा से कह दे वो अपने चादर ततहीर को न उतारे, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह इतना कहना था। जिब्रील अमीन अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपके उम्मतियों को माफ फरमा दिया है। तो अल्लाह ज़बान की जब नजर पड़ी है तो अल्लाह ज़बान पुकार उठे थे। उन्होंने अपनी मादरी ज़बान के अंदर उन्होंने कहा था कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, ताकि खलील का हुने ज़ेबा कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खल्क का खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तआला अभी मैंने जिस कुरान जमानत आ गई